السلام علیکم، میں ہوں آپ کا اپنا حکیم راجہ محمد سلیم۔ تو آج ہم بات کرنے والے ہیں بلڈ پریشر پہ۔ تو بلڈ پریشر کی بھرپور فرمائش پہ ہم نے اس کو 3 حصوں میں تقسیم کیا ہے کہ اس کی کیا وجوہات ہوتی ہیں، کیا ریزنز ہوتے ہیں اور اس کا علاج کیا ہے، احتیاطیں کیا کی جائیں اور غذائیں کون سی استعمال کی جائیں۔ تو ہم چونکہ دوستوں کو بہت جلدی ہوتی ہے، کوشش کرتے ہیں کہ جتنا بھی اختصار سے پیش کیا جائے اس کو ضرور پیش کریں اور ویڈیو لمبی نہ ہونے دیں۔ تو انشاءاللہ ہم چلتے ہیں اپنے موضوع کی طرف کہ جیسا تھم میل میں آپ نے پڑھا ہے کہ 3 دن میں انشاءاللہ مکمل کیور ہو جائے گا۔ تو سب سے پہلے ہم علاج معالجے کی طرف چلتے ہیں۔ علاج معالجہ کیا کرنا ہے آپ نے؟ صرف اور صرف 3 گرام سونف، 3 گرام زیرہ سفید اور 3-4 چھوٹی الائچیاں جس کو سبز الائچی بھی کہتے ہیں، اور ان کا 1 کپ قہوہ بنا لینا ہے۔ قہوے میں آپ چاہیں تو گڑ ڈال سکتے ہیں، چاہے تو مشری ڈال سکتے ہیں، چاہے تو آپ 1 ٹی سپون جو ہے وہ شہد بھی استعمال کر سکتے ہیں، کیونکہ جن لوگوں کو شوگر نہیں ہے، جن دوستوں کو شوگر نہیں ہے وہ اس کا استعمال کر سکتے ہیں، اور جو شوگر پیشنٹ ہیں وہ اس کو نہ استعمال کریں، شکر نہ ڈالیں یا گڑ وغیرہ کوئی چیز بھی نہ ڈالیں۔ گڑ تھوڑا ڈال سکتے ہیں، ہلکا میٹھا کر کے پی سکتے ہیں۔ دن میں 3 بار آپ نے اس کو استعمال کرنا ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ یہ بہت سارے مریضوں پہ ٹیسٹڈ ہے اور 0 کمپلینٹ ہے۔ آپ بھی استعمال کریں، فائدہ اٹھائیں، دعائیں دیں، انشاءاللہ بہت سارا فائدہ آپ کا ہو جائے گا۔ آگے ہم چلتے ہیں کہ اس میں کیا ڈائٹس لی جائیں۔ تو جو بیسٹ میرے نزدیک ڈائٹ جو میں نے اپنے ایکسپیرینس میں دیکھا ہے وہ ہے جو کا دلیہ، صبح ضرور استعمال کریں۔ اور سیکنڈ آپشن میں اگر آپ آ جائیں کہ کسی وجہ سے آپ کو یہ میسر نہیں ہوتا، تو سیکنڈ آپشن میں آپ کے پاس ہے ساگودانے کی کھیر۔ ساگودانے کی کھیر استعمال کریں، اس کا بھی بہت فائدہ ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ۔ اور اگر گھر میں کوئی چیز بھی نہیں ہے تو سمپل گڑ روٹی سے روٹی کھا لیں، دودھ چاول لے لیں یا دودھ کے ساتھ روٹی کا استعمال کر لیں، اس کا بھی بہت فائدہ آپ کو ہوگا۔ تو دوپہر اور شام میں آپ جو ہے دوپہر میں کم از کم تھوڑا بہت سلاد، کوئی بھی چیز گھر میں ہے، مولی ہے، گاجر ہے، چقندر ہے، کوئی بھی چیز ہے اس کا سیلڈ بنا کے تھوڑا ضرور استعمال کریں، ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد کھانا کھائیں۔ کھانے میں آپ نے جو چیزیں اوائڈ کرنی ہیں ان میں چکن ہے اور بیف ہے۔ بیف سے بنی تمام پروڈکٹس، تکے، کباب، یہ وہ بالکل نہ استعمال کریں۔ بیکری کی غذائیں استعمال نہ کریں، پیکڈ غذائیں اور سموسے، پکوڑے، تلی چیزوں کا استعمال نہ کریں۔ سمپل سبزیاں استعمال کریں جن میں آج کل چلنے والی جو ہیں وہ کدو ہے، ٹینڈے ہیں، دیسی ٹینڈے، بہت اعلیٰ کمال کی چیز ہے۔ اس میں آپ استعمال کریں گے تو دعائیں ہی دیں گے انشاءاللہ، ٹھیک ہے۔ شلجم استعمال کریں، بھنڈی استعمال کریں، خصوصاً بہت اچھی ہے اس میں، ٹھیک ہے جی۔ سمپل سبزیوں کا استعمال کریں کھانے میں، بہت فائدہ ہو جائے گا، بہت فائدہ ہو جائے گا۔ اور ساتھ ساتھ جو ہے ہلکی پھلکی واک ضرور کریں، یہ آپ کی مہربانی ہے، کیونکہ یہ بہت بڑا علاج ہے۔ واک جو ہے بہت بڑا علاج ہے، اللہ کے فضل سے اس سے بہت فائدہ آپ کو ہو جائے گا، بہت فائدہ ہو جائے گا، ٹھیک ہے جی۔ جو چیزیں اوائڈ کرنی ہیں وہ بھی میں نے بتا دی ہیں، جو چیزیں کھانی ہیں وہ بھی میں نے بتا دی ہیں۔ اور قہوہ صبح، دوپہر، شام کھانے کے بعد بھی لے سکتے ہیں، کھانے سے آدھا گھنٹہ بعد بھی لے سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ 10 بجے بھی لے سکتے ہیں، 4 بجے بھی لے سکتے ہیں، شام کو بھی لے سکتے ہیں، اس کا کوئی نقصان نہیں ہے۔ اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ 3 دن میں آپ کو
بہت زیادہ فائدہ ہو گیا، بہت زیادہ اس کا جو ہے ایفیکٹ آپ کی باڈی میں نظر آنا شروع ہو گیا۔ اور کوشش کریں کہ جو پلین واٹر یعنی سادہ پانی جو آپ پئیں، ہم کوشش کرتے ہیں کہ بالکل سادی سی زبان میں، عام ماں بولی میں آپ کو اچھے طریقے سے بات سمجھ میں آ جائے۔ اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ ساری چیزیں ٹیسٹڈ ہوتی ہیں، کیونکہ کلینیکل پریکٹس میں روزمرہ میں یہ چیزیں استعمال میں آتی ہیں، دیکھا جاتا ہے، پرکھا جاتا ہے، اٹیسٹ کیا جاتا ہے، اس کے بعد آپ تک پہنچایا جاتا ہے، تاکہ لوگوں کے ساتھ زیادہ سے زیادہ شیئر کر کے آپ اپنے اور اپنے ساتھ دوستوں کا بھی فائدہ کر سکیں انشاءاللہ تعالیٰ اللہ کے فضل سے۔ اور انہی جو باتیں جو عوامل بتائے ہیں ان پہ عمل کریں۔ جہاں تک وجوہات کا تعلق ہے تو اس کے اینٹی کلاک اگر چلیں گے تو یہ وجوہات بن جائیں گی، جیسے بہت زیادہ پروٹینز کا لینا جس میں چکنز ہے، اور یہ بڑے گوشت یعنی کہ بیف کی پروڈکٹس کھانے سے آپ کو یہ ہو سکتا ہے، برگرز، پیزا، پاستا، یہ وہ ساری چیزیں ایسی کھانے سے اس کا ہو سکتا ہے۔ اور سب سے بڑا ریزن جو ہے اس کا وہ یہ ہے کہ غصہ اور سٹریس، یہ دو چیزیں آپ پاس نہ بھٹکنے دیں۔ جب بھی آئیں تو مٹکا بھر لیں مٹی کے پانی کا، ٹھیک ہے، جو مٹی کا بنا ہوتا ہے نا، پانی کا بھر لیں نا، تو وہ رکھ لیں اپنے پاس۔ جب اس طرح کی سچویشن ہو تو وہ بھر بھر کے پئیں، یہ بھی قدرتی شفا ہے، اس میں بڑی شفا ہوگی انشاءاللہ، ٹھیک ہے جی، کیونکہ یہ اینٹی بیکٹیریلز ہو جائیں گے اور صدیوں سے استعمال میں آتا ہے، اور اللہ کے فضل سے اس کا فائدہ بھی ہوگا۔ ٹھنڈے پانی سے شاور لیں انشاءاللہ۔ یہ ساری چیزیں، ساری احتیاطیں کرنے سے 3 دن میں آپ مکمل آرام آ جائے گا، بہترین مزے میں انشاءاللہ تعالیٰ اللہ کے فضل سے۔ تو ویڈیو پسند آئے تو سبسکرائب بھی کریں، دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کریں۔ تو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات ہوتی ہے، تب تک اپنے حکیم کو اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔